یا علی مدد۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی باتوں کا آغاز کروں، بہت ہی اچھا ایک پریزنٹیشن ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر کامران نام تھے ان کا، ڈاکٹر کامران نے پیش کیا۔ یہ آپ کی زندگی میں ایک ون ٹائم ایپیسوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ نے دیکھا اور پروگرام اٹینڈ کیا اور چلے گئے، کیونکہ پوری زندگی یہ جو ہیلدی لائف سٹائل ہے وہ آپ کے ساتھ رہنے والی ہے، اور یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اس کے لیے آپ یہ جو پرنسپلس ہیں آپ ان کو اس پریزنٹیشن کے طور پر یا اس کے جسٹ کے طور پر اپنے ساتھ رکھیں، اور ہر قدم پہ آپ اس کو ریوائز کرتے رہیں، اپنی لائف میں ریوائیو کرتے رہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہیلدی لائف سٹائل، جس میں کچھ چیزوں کے درمیان ایک بیلنس رکھتے ہوئے زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ 60 70 یا 80 سال کی عمر میں جا کر ہیلدی لائف سٹائل کی چیزوں کو دیکھنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وقت نہیں ہوتا ہیلدی لائف سٹائل بنانے کے لیے۔ تو یہ بہترین عمر ہے اس وقت آپ کی ہیلدی لائف سٹائل کو اپنانے کا، جو انشاءاللہ جس طرح کہ مولانا حاضر امام فرما رہے ہیں کہ لانجیویٹی بڑھ رہی ہے، عمر کی جو اوسط ہے وہ بڑھ رہی ہے، مگر صرف عمر بڑھنے یا لمبی زندگی فائدہ مند نہیں ہے اگر وہ ہیلدی نہ ہو۔ تو لمبی عمر کے ساتھ ساتھ پروڈکٹیو زندگی ہو، ہیلدی ہو، صحت مند رہیں، ہر لحاظ سے پروڈکٹیو رہیں، تو وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے ہماری زندگی کا۔ آج میں 2 ایریاز پر اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے میں جا رہے ہیں یا کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں آپ پہلے کبھی نہیں گئے ہیں، تو دانشمند کہتے ہیں کہ بھئی اگر پہلے کوئی وہاں گیا ہے یا وہاں کوئی رہ چکا ہے یا وہاں سے آیا ہے تو اس سے پوچھ لینے میں اور اس شہر یا اس ملک یا اس علاقے کے بارے میں تھوڑی باتیں جان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں کافی عرصہ رہا ہے تو وہاں کے ماحول کے بارے میں، وہاں کے آب و ہوا کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں، وہاں کی جو اچھائیاں برائیاں ان کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ تو ہمیشہ جب آپ کے بزرگ آپ سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ یہ مت کہیے کہ بھی جنریشن گیپ ہے اور ان کو کیا پتہ زندگی کیا ہوتی ہے، ہماری زندگی کیا ہے، انہوں نے کیا زندگی گزاری اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ اسمارٹ، زیادہ ہم آئی ٹی اورینٹڈ ہیں۔ فائن، یہ اپنی جگہ پر بہت درست ہے، مگر جو لوگ کسی سفر میں آپ سے کافی آگے نکل چکے ہیں، اس سفر کے بارے میں کچھ چیزیں اگر وہ مڑ کر آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں اس طرح چلنا، یہاں اس طرح چلنا، تو وہ بڑی فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ شاید میں جو باتیں آپ کے سامنے کروں گا وہ تھوڑا سا سنجیدہ باتیں ہوں گی، میں شاید آپ لوگوں کے لیے اس میں کوئی شور شرابہ کرنے کی گنجائش میں شاید نہیں نکال سکوں، تو اس کے لیے آپ مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ جن ٹاپکس پہ میں بات کروں گا وہ تھوڑی سی سنجیدہ ہے، اور اگر ہم بیلنسڈ لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں تو ہنسی مذاق کے ساتھ، شور و غول کے ساتھ ساتھ سنجیدگی کا حصہ بھی ہونا چاہیے تاکہ چیزوں کے درمیان بیلنس رہے۔ تو نوجوانوں کو آج کے دور میں، آنے والے دور میں جن چیلنجز کا سامنا ہے یا آپ کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، ان میں سے میں 2 ایریاز کے بارے میں بات کروں گا جو بہت کرنٹ ہے، جو بہت ریلیونٹ ہے، جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لیونگ سے ان کا تعلق ہے۔ ایک ہمارے مذہب کی پریکٹس ہے، ہمارے مذہب کی سمجھ ہے، ہماری آئیڈینٹیٹی ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ ایتھک ہے، جس میں سمپل سی چیز ہوتی ہے ایتھک میں، آپ جانتے ہیں کہ اٹس نالج آف ڈوز اینڈ ڈونٹس، رائٹ اینڈ رانگ، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ان 2 چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گا، اور یہ بات ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، بلکہ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے تو ہماری شناخت کے بارے میں آپ سے سوالات ہوتے ہیں۔ مسلم امہ کے درمیان ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو جی آپ کون ہیں، آپ کے عبادت کا طریقہ مختلف کیوں ہے، آپ کی عبادت گاہیں مختلف کیوں ہیں،
آپ کی عبادت کے اوقات مختلف کیوں ہیں، آپ کی ڈریسنگ مختلف کیوں ہے، آپ کے امام کی طرز زندگی مختلف کیوں ہے، آپ یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کیوں نہیں کرتے ہیں. ان چیزوں سے ہم بہت زیادہ الجھے ہوئے رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ آنسر دے دیا جائے تاکہ ہم جا کے جھٹ یہ جواب دے دیں. تو یہ باتیں اتنی سادہ اور آسان نہیں ہے کہ جنہیں آپ بلیک اینڈ وائٹ انداز میں جا کے جواب دیں، مگر اس کے لیے ہمیں اپنے پلیسمنٹ، حضرت امام بھی پلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں، مسلم امہ میں ہماری جگہ کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے، ہم کون ہیں. پہلے ہم اپنی شناخت کو سمجھ لیں، اس کے بعد ہمارے اڑوس پڑوس میں جو لوگ بھی ہیں ہم اس کے بارے میں خود بخود سمجھ جائیں گے. اور ہمیں اپنے گراؤنڈ پہ بہت سالڈ بیس کے ساتھ کھڑے رہ کر اپنے آس پاس کی دنیا کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم آئیڈینٹیٹی میں لیں گے جس میں ہماری مذہبی شناخت ہے، ہماری ثقافتی شناخت ہے، اور ہمارے مذہب کی پریکٹس کا وہ ایریا ہے جس کے بارے میں ہم سے سوالات پوچھے جاتے ہیں یا ہمیں رسپونڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور دوسرے حصے میں ہم آئیں گے کہ ہماری عقل کو ٹرین کر کے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ کے کیا خیالات ہیں اور مولا کے کیا فیصلے ہیں ہمارے ایتھیکل ویلیوز کے بارے میں، ہم اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. سب سے پہلی بات ہم اپنی آئیڈینٹیٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہماری پہچان، ہماری شناخت کیا ہے، اور ہم مسلم کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں کہ ہم شیعہ امام اسماعیلی طریقے کی، اسماعیلی مسلمانوں کی بنیاد کیا ہے. اور میں سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی جانب سے دیا گیا جو دستور ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، آپ جانتے یہ وہ ایک آتھنٹک ڈاکیومنٹ ہے جو سرکار مولانا حضرت امام نے اپنے دستخط کے ساتھ، اپنے سگنیچر کے ساتھ پوری دنیا میں رائج کیا ہے. اس کانسٹیٹیوشن کا جو پریمبل ہے، تمہید ہے، جہاں اسماعیلی عقائد کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس کے صرف 3 پیراگراف آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر ہم آگے چلیں گے. یہ کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کا آغاز ہے ہمارے عقائد کے بارے میں، اور دیکھیے یہ جو باتیں ہیں اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، زمانے کے امام کی طرف سے دیا ہوا ہے اور بالکل کلیئر کٹ اور بالکل واضح ہے. ہم خود بہت آسانی سے اپنے آپ کو امت مسلمہ میں پلیس کریں گے ان عقائد کے ساتھ. دا شیعہ امام اسماعیلی مسلمز افرم دا شہادہ. سب سے پہلی بات ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دا توحید دیر ان، اب ہمیں مزید توحید کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو توحید کا بیان کیا گیا ہے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. اینڈ دیٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ اینڈ دا فائنل پروفٹ آف اللہ. اب ہمیں ختم نبوت کی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے 2 ٹوک الفاظ میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ختم نبوت میں ایمان رکھتے ہیں. اسلام ایز ریویلڈ ان دا ہولی قرآن، بھائی اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے، جی آپ یہ نہیں کر رہے ہیں، آپ وہ نہیں کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کر رہے ہیں. ہم کسی کی تشریح اور کسی کے انٹرپریٹیشن کی اسلام کی بات نہیں کرتے ہیں. اسلام ایز ریویلڈ ان دا قرآن، مولا فرماتے ہیں اسلام جیسا کہ قرآن میں نازل ہوا ہے، ہمارا سورس قرآن ہے، ہمارا سورس کوئی دوسروں کی تفاسیر نہیں ہے، اور ہمارے پاس امام ہے. اسلام جیسا کہ قرآن میں نازل ہوا is the final message of Allah to mankind. یہ آخری پیغام ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. and is universal and eternal. یہ آفاقی بھی ہے اور ازلی بھی ہے، ساری دنیا پہ اپلائی ہوتی ہے، ہر زمانے پہ اپلائی ہوتا ہے. The Holy Prophet sallallahu alaihi wa sallam, through the divine revelation from Allah, prescribed rules governing spiritual and temporal matters. جو شریعت جو حضور اکرم نے دیا ہم اس کا بھی اقرار کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ ہو گیا توحید اور نبوت کا حصہ جس میں واضح طور پر ہمارے بیانات ہیں. In accordance with Shia doctrine, tradition and interpretation of history. شیعہ عقائد
شیعہ روایت اور ہسٹری کے شیعہ تشریح کے مطابق. بھئی ہم یہ نہیں مانتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ نہیں مانتے اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا مانتے ہیں. ٹھیک ہے، شیعہ انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ نہیں مانتے، مبارک آپ کو، جو آپ مانتے ہیں آپ اس پہ چلیے، ہم آپ سے یہ بتا رہے ہیں ہم کیا مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شیعہ عقیدہ، شیعہ ٹریڈیشن اور شیعہ انٹرپریٹیشن ہسٹری کے مطابق the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم designated، آپ کو منسوب کیا، منسوس کیا، and appointed اور مقرر کیا his cousin and son in law، اپنے بھائی، اپنے کزن اور اپنے داماد حضرت مولانا علی امیر المومنین مولا مشکل کشا صلوات اللہ علیہ کو to be the first امام، انہیں پہلا امام مقرر کیا ہے. کیوں مقرر کیا ہے؟ جانشین مقرر کیا تو کیوں مقرر کیا؟ to continue the تعویل and تعلیم of Allah's final message، اللہ کا جو آخری پیغام جس کا ذکر ہم نے پہلے پیراگراف میں کیا، اس کی تعلیم، اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی تعویل، اس کی باطنی انٹرپریٹیشن کو جاری رکھنے کے واسطے، اینڈ ٹو گائیڈ دا مریدس، اور مریدوں کو گائیڈ کرنے کے واسطے، اینڈ پروکلیمڈ، اور حضور نے یہ بھی فرمایا that the imamate should continue by heredity through حضرت مولانا علی and his daughter حضرت بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت، کہ آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ امامت مولا علی اور بی بی فاطمہ کی اولاد میں وراثتاً جاری رہنے والی ہے. سمجھ میں آیا؟ ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ مسلم ہے اور شیعہ امامی مسلم ہے جو مولا مشکل کشا کی اولاد میں ہونے والے ائمہ پر ایمان رکھتے ہیں. سکسیشن آف امامت، امام کے بعد امامت جو مقرر ہوتا ہے، ایک امام کے بعد دوسرا امام، سکسیشن آف امامت از بائی وے آف نس، نس ایک اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. اٹ بینگ دا ایبسلیوٹ پریروگیٹو آف دا امام آف دا ٹائم، یہ الیکشن سے نہیں ہوتا ہے، مشورت سے نہیں ہوتا، امام کا مطلق اختیار ہوتا ہے ٹو اپوائنٹ ہز سکسیسر، کہ وہ اپنا جانشین مقرر کرے فرام امنگسٹ اینی آف ہز میل ڈسینڈنٹ، اپنے کوئی بھی نرینہ اولاد میں سے، خواہ وہ دے بی سنس اور ریموٹر ایشو، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹا کا بیٹا ہو، یعنی قریبی یا دور کی نرینہ اولاد ہو، ان میں سے کسی کو امام مقرر کرنا یہ زمانے کے امام کا پریروگیٹو ہے. ہم یہ 3 پیراگراف کا یہاں تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم امامت میں مانتے ہیں، اور اسی اصول کے مطابق مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، اور اسلام اور قرآن کی تعلیمات کو وقت کے مطابق ان کی تعلیم اور تعویل کی ذمہ داری زمانے کے امام کی ہے. تو ہمارا طریقہ اسلام کی اس انٹرپریٹیشن سے تعلق رکھتا ہے جہاں اسلام کی تشریح زمانے کے مطابق زمانے کے امام کرتے ہیں. ہم اسلام کے بارے میں بہت باتیں سنتے ہیں، اور آپ جتنے حصے میں، جتنے علاقے میں جائیں گے آپ کو اسلام کی اتنی تشریح ملے گی. جب آپ سے کوئی کہتا ہے جناب اسلام یہ کہتا ہے، تو آپ کو لامحالہ یہ پوچھنا پڑتا ہے کس کا اسلام یہ کہتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا اسلام بعض لوگوں کے اسلام کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. عید میلاد النبی کتنے زور و شور سے منایا جاتا ہے، مگر آپ جانتے ہیں اسلام کا بہت بڑا طبقہ ہے جو عید میلاد النبی کرنا اس کو بدعت اور برا سمجھتا ہے، نعت پڑھنا اس کو برا سمجھتے ہیں. یہ مسلمان ہے؟ تو آپ پوچھنے پہ ہم مجبور ہوتے ہیں بھئی آپ کس کی تشریح کی بات کرتے ہیں. تو اسلام میں بہت ساری تشریحات ہیں. تو اسلام کی جو خاص بنیادی خصوصیات ہے ان میں سے چند کا بھی ہم یہاں ذکر کریں گے، تاکہ ہم بہت کمفرٹیبلی اپنے آپ کو اسلام کی تشریحات میں ہماری کیا تشریح ہے اور اسلام کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں، اس نظر سے دیکھ کر ہم اسلام کی اپنی تشریح کر سکیں. اسلام میں تشریح کی مطلق آزادی ہے. انٹرپریٹیشن آف فیتھ کہ اسلام پوری طرح آزادی دیتا ہے. اسلام کسی پر یہ مجبور نہیں کرتا کہ ایک شخص اپنا انٹرپریٹیشن کر کے اور
سارے امت پر اپنا انٹرپریٹیشن نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ ہر انسان کو اللہ اپنے مذہب کی تشریح کی اجازت دیتا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ قرآن شریف کی آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی 255ویں آیت، یہ 256ویں آیت، جو آیت الکرسی کے بعد فوراً یہ آیت آتی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ذرا بھی آپ کو محسوس ہو کبھی بھی کوئی آپ کو پش کر رہا ہے مذہب کے بارے میں، یہ چھوٹا سا جملہ سنا دیجئے قرآن پاک میں سے، جناب لا اکراہ فی الدین، قرآن فرماتا ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ کے کلام کے خلاف باتیں نہیں کرو۔ اسلام ایک آسان دین ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے تنگی نہیں چاہتا، تم سے مشکل نہیں چاہتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے واسطے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، پیروی کرنے والوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ اور ہم بڑی آسانی سے اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دین کے حوالے سے ہماری حیات تنگ کی جا رہی ہے تو وہ دین کی تشریح کرنے والوں کی طرف سے ہے، دین دینے والے کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ نے دین بڑا آسان بنا کر دیا ہے ہمیں۔ حضور پاک کی حدیث ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہیں کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، انہیں ڈرا ڈرا کر دین سے متنفر نہ کیا کرو۔ یہ قرآن کے پیغامات ہیں، یہ حضور پاک کی زندگی کے احکامات ہیں۔ قرآن اور دین ہمیں عقل کے استعمال پر زور دیتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جہاں عقل نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے دین کے قوانین میں سزا اور جزا بھی ہے، اور سزا اور جزا کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان بالغ ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی عقل اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنا سیکھے۔ تو اگر کسی کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو اس پہ دین کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں دین میں عقل نہیں ہونا چاہیے، جناب دین تو دیا ہی گیا ہے عقل مندوں کے واسطے۔ قرآن میں جتنی تعریف عقل مندوں کے واسطے کی جاتی ہے، یا جتنی باتیں عقل کے حوالے سے کی گئی ہے، اتنی باتیں کسی اور چیزوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اور جو عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، جہنم کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے ایک طبقے کو مخصوص کر دیا ہے۔ میں صرف ایک آیت کوٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کے واسطے ہم نے انسان اور جنات کے واسطے ایک بہت بڑے گروہ کو مخصوص کر رکھا ہے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو دل دیے گئے ہیں مگر اس سے غور نہیں کرتے ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھ دی گئی ہے مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان دیے گئے ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ حیوان جیسے ہیں، بل ہم اضل منہم، حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ لوگ جو دین میں عقل کا استعمال نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ یہ دین حیوانوں سے بدتر مخلوق کے واسطے نازل نہیں ہوا ہے، یہ دین عقل مندوں کے واسطے نازل ہوا ہے۔ اولو الالباب، اولو الالباب، اولو الالباب ریپیٹڈلی قرآن میں آ رہا ہے، اس میں عقل مندوں کے واسطے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے واسطے نشانیاں ہیں، جاہلوں کے واسطے نہیں۔ تو عقل کا استعمال کرنا اسلام میں بلکہ اسلام کی بنیاد ہے۔ تو عقل وقت کے ساتھ اگر تبدیل ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، تو دین کو اس کے ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہوتا ہے۔ مذہب کوئی بحث و مباحثہ کرنے یا ایک دوسرے کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ایون کفار کو بھی کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے واسطے تمہارا دین، میرے واسطے میرا دین ہے۔ اس میں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑا یا مناظرہ کی وجہ نہیں بننی چاہیے۔ دین کا ظاہر وقت کے ساتھ بدلتا ہے، جو فارم ہے شریعہ ہے، شریعہ کے بارے میں کوئی بھی کتاب اٹھائیے اور آپ پڑھیے، شریعت تو ایوالو ہوئی ہے، شریعہ ارتقا پذیر ہوئی ہے۔
اور جہاں لوگوں نے اجتہاد کا راستہ بند کیا تب سے مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں وقت کے مطابق تشریح کی اجازت نہیں ہے. آج کون سا مسلمان ایسا ہے جو کہتا ہے ہمیں آج کے مطابق تشریح کی ضرورت نہیں ہے؟ آج مسلمان کو جن مسائل کا سامنا ہے، اسلام کی اثر نو تشریح کی بڑی ضرورت ہے، مگر کون تشریح کرے گا، کس کی تشریح کو کون تسلیم کرے گا، یہ بڑا مسئلہ ہے. شیعہ امام اسماعیلی مسلم کے واسطے کوئی مسئلہ نہیں ہے. زمانے کے امام آل نبی اولاد علی وقت کے مطابق دین کی تشریح کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، تو دین کی روح برقرار رہتی ہے. دین کا جو ظاہر ہے، اس کی جو شکل ہے، صورت ہے، جس طرح ہماری روح پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہماری روح رہتی ہے، مگر ہمارا چہرہ کتنا بدل جاتا ہے. انسان پہچاننے میں نہیں آتا، مگر اس کا سیلف رہتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے. اسی طرح جو فارم ہے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اسپرٹ ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں بدلتی ہے. ایک بہت اہم مسئلہ آتا ہے، جی ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ وہ مانتے نہیں ہیں، جی وہ مانتے نہیں، ہم کیسے ان کو باور کرائیں؟ جی باور کرانے کی ذمہ داری کس نے اپنے اوپر رکھی ہے، اور کیوں آپ یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کو باور کرا چکا ہے کہ اس کا وجود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہی اسی کا کھا رہے ہیں، اسی کا پی رہے ہیں، اسی کی زمین میں رہ رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی آکسیجن لے رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی چیزوں پہ جی رہے ہیں، مگر اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں. تو اس مالک کو نہ ماننے والے کروڑوں انسان دنیا میں زندہ ہے. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو باور کرا دیا کہ اسلام سچا دین ہے؟ یہ باور کرانے یا کنونس کرنے کی ذمہ داری کسی کے اوپر بھی نہیں ہے. صرف اپنا موقف بیان کر دیجئے، صرف یہ بیان کر دیجئے ہم کون ہیں، ہم کیا مانتے ہیں، اور اس سے زیادہ بحث و مباحثہ مذہب میں ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے کے باعث بنتے ہیں. اس لیے بیجا بحث و مباحثہ سے گریز کریں، مگر اپنا جو موقف ہے اس کو آرٹیکولیٹ، مولا فرماتے واضح الفاظ میں بیان کرنے کے قابل ہونا چاہیے ہمیں. اسلام ایک پلورلسٹک مذہب ہے. اسلام کثیر التشریع کو ایکسیپٹ کرتا ہے. عام طور پہ بڑے زور و شور سے ہے ہم امت مسلمہ اور سارے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے، سب کو ایک جیسا بنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا. تم کو ایک امت بنانے میں اللہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا. مطلب کہ اللہ نے تمہیں ایک امت نہیں بنایا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم کو ایک جیسا بنائے. یہ قرآن کی آیت ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمُ اللَّهُ، مگر اللہ چاہتا ہے اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. وقت آنے پر اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. اللہ نے سب کو ایک جیسا بنانے کا کبھی نہیں بولا ہے. تو جو بات اللہ نے نہیں کہی ہے، جو بات اللہ خود نہیں چاہتا، وہ ہم کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو ایک جیسا بنانے کی؟ اللہ نے سارے انسانوں کا چہرہ ایک جیسا نہیں بنایا. اللہ نے دو انسان کا چہرہ بھی ہو بہو ایک جیسا نہیں بنایا. یہ جو گوناگونی ہے، یہ جو ڈائیورسٹی ہے، پلورلزم ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارے الگ الگ زبانیں بولنا، تمہاری الگ الگ رنگتیں ہونا، یہ اللہ کا معجزہ ہے. تو یہ تفریق ہے، جو فرق ہے لوگوں میں، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور اس فرق کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان سب کو ملا کر ایک جیسا کر دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے. تو اسلام پلورلزم کو پروموٹ کرتا ہے. اسلام ایک قدرتی مذہب ہے، قدرتی دین ہے، اور قدرت میں، فطرت میں جس طرح ہر چیز پروان چڑھتی ہے، بالکل اسی طرح دین میں بھی گروتھ ہے، اور دین میں ہر چیز پروان چڑھتی ہے. اسلام کے ڈفرینٹ ڈائمنشنز ہیں. ڈائمنشنز ایک تو الگ الگ تشریح ہے جو کہ ہاریزنٹل ہے، جس کا پھیلاؤ ہے. دوسرا ڈائمنشن جو کہ ورٹیکل ہے، اس کے الگ الگ تہ در تہ ان کے معنی پائے جاتے ہیں.
جیسا کہ آپ کو شریعت کے لیول کے لوگ ملیں گے، طریقت کے لیول کے لوگ ملیں گے، معرفت کے لوگوں کے لیول کے لوگ ملیں گے، ایسے ملیں گے بھئی آپ کا چہرہ اس طرف ہونا چاہیے۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے للہ مشرقی والمغرب، مشرق مغرب دونوں اللہ کے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی دیکھو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب میں کرو، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اس میں ہے، پھر ایتھکس بتایا گیا کہ آپ یہ نیکی کے کام کرو، وہ نیکی ہے، نہ کہ تمہارا چہرہ کدھر ہے۔ تو ڈفرنٹ لیئرز آف میننگ ہے، اور امت میں لوگ اپنے اپنے معنی، صوفیہ کو آپ دیکھیے، دوسرے طریقے والوں کو دیکھیے، لوگ اپنے اپنے لیول کی میننگ پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے فیتھ کی پریکٹس پہ ججمنٹ دینے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو پہلا انٹروڈکشن، جو پہلا پیراگراف میں نے دکھایا تھا کہ دین کی تعویل اور تشریح کا کام امام کے ذمہ ہے، تو امام زمان وقت کے مطابق قرآن کی تشریح فرماتے ہیں، اور امام زمان کا جو کام ہے وہ امام کی زندہ تشریح اور تعویل ہے قرآن شریف کی، جس کے مطابق ہم شیعہ امام اسماعیلی جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سوالات جو آتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، آپ ان کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سوال کون پوچھ رہا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے، اس کے کیا بیک گراؤنڈس ہے، آپ حالات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ اور کہ ہمارے آس پاس کوئی ایک اسلام نہیں ہے، سینکڑوں تشریحات ہیں، اس میں بڑی گناگونی ہے۔ لوگ کس نیت سے، کس اعتبار سے، کیا دیکھتے ہوئے سوال پوچھتے ہیں۔ جب آپ اس کو پلورلزم کا اصول بتاتے ہیں، مختلف تشریحات کی اصول بتاتے ہیں، پریئر کی الگ الگ فارمز کی بات کرتے ہیں، تو لوگوں کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ بھئی یہ صرف ایک ٹنل ویژن نہیں ہے کہ بس وہ ٹنل میں جو نظر آتا ہے وہی سب کچھ ہے، بلکہ ایک بہت وائڈ اسپیکٹرم آف انٹرپریٹیشن دین اسلام میں موجود ہے۔ سرکار مولانا حضرت امام کا یہ میسیج جو مولانا نے لندن میں دیا تھا سن 2003 میں، اسلام کی چند خوبیوں کا ذکر کیا ہے، یہ تذکرہ کر کے ہم آگے چلیں گے۔ دس میسیج یعنی اسلام کا میسیج is still potent in the Muslim world today, although it is sometimes clouded۔ یہ الفاظ ذرا غور سے سنیے گا۔ اسلام کا میسیج آج بھی زندہ ہے، مگر اس پہ بادل چھا جاتے ہیں کبھی کبھی۔ یہ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ sometimes clouded, distorted and deformed، توڑ مروڑ کے اور بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے by political interest، لوگوں کے سیاسی اغراض ہوتے ہیں، and by struggles for power over the minds and hearts of people، لوگ ایک دوسرے کے دل اور دماغ پہ کنٹرول کرنے کی جو جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اسلام کے اوپر، اسلام کے ان تصورات پہ کبھی سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ There are attempts at transforming what are meant to be، کیا ہے اس کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ Fluid، progressive، open-ended, intellectually informed and spiritually inspired traditions of thought into hardened, monolithic, absolutist and obscurantist position۔ یہ پہلے جو 5 چیزیں مولانا نے گنوائی ہے، یہ اسلام کی وہ خوبیاں ہیں جو اللہ نے دی ہے، اور بعد کی وہ جو لوگ انہیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تھوڑا اس کو بیٹر کلر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ یہ سنو سے سمجھ جائیں کہ اس میں کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا۔ مولانا نے فرمایا کہ اسلام فلوئڈ، یعنی ایک آب رواں کی طرح ہے، جس طرف لے جاؤ اس کی تشریح جا سکتی ہے۔ پروگریسو، وقت کے ساتھ ترقی کرنے والا دین ہے یہ۔ اوپن اینڈڈ، کہیں سے بھی دروازہ اس کا بند نہیں کیا، بس اس کے آگے بات نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اینڈز ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ انٹلیکچولی انفارمڈ، آپ جو کام کر رہے ہیں عقلی طور پر آپ کو معلوم ہے، اینڈ اسپریچولی انسپائرڈ، روحانی طور پر آپ کو انسپریشن ملتا ہے۔ یہ اسلام کی ٹریڈیشن ہے۔ ان کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہارڈنڈ، سخت، کٹر۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی نہیں ہے، سمجھ نہیں پڑتا کہ آخر اجازت ہے کس چیز کی اسلام کے اندر۔ ایک سخت گیر طریقے سے، اور مونولیتھک یعنی سارے لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے،
جس طرح ایک ہی پتھر سے بہت سی مورتیاں بنائی جاتی ہے ایک ہی پتھر کے اندر. ایبسولوٹسٹ، میں نے کہہ دی بات ختم. یہ ایبسولوٹ میں نے کہہ دیا نا یہ اسلام ہے، اب تم سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ بھئی آپ کون ہے جی یہ ایبسولوٹ رائٹ کریٹ اپنے لیے کلیم کرنے والا؟ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے کہہ دیا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کفر ہے، یہ مومن ہے. جناب عالی، آپ یہ اختیار کہاں سے حاصل کر چکے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ ایبسولوٹ دین کی اتھارٹی سمجھتے ہیں؟ کیا سند ہے آپ کے پاس؟ تو جب لوگ بات کرتے ہیں تو ایبسولوٹسٹ ٹرم میں بات کرتے ہیں، اینڈ آبسکیورانٹسٹ جو آپ کو تاریکی کی طرف لے جانے والا ہے، جو پروگریسو کے اپوزٹ ہے، انلائٹنمنٹ کے الٹی طرف ہے. انلائٹنمنٹ آپ کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے، آبسکیورانٹسٹ تاریکی پسند، جہالت پسند، قدامت پسند، وہاں پہ لے جانا جہاں عقل استعمال کی گنجائش نہ ہو. مولا فرماتے ہیں یہ اسلام ہمارا نہیں ہے. اسلام یہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جن کو سیاسی مقاصد کے واسطے یا کسی اور مفاد کی خاطر لوگ یہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آپ چند اصول ہیں جو اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے یاد رکھیے گا. اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، ایتھک کی طرف. جو بات میں نے ابھی تک کی اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے اور ہمارے مذہب کی پریکٹس کو سمجھنے کے حوالے سے ہے. اب ہمارے روزمرہ زندگی میں ڈوز اینڈ ڈونٹ، سیدھی سی بات یہ ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کیوں کیا کرنا چاہیے اور کیوں کیا نہیں کرنا چاہیے. کیا بیسے آپ کون ہوتے مجھے یہ بولنے والے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے؟ تو کچھ پرنسپلز ہیں زندگی کے جن کے مطابق یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمارے واسطے پرسکرائب کیے جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور عقل میں یہ خوبی موجود ہے کہ آپ اس کو رائٹ اینڈ رانگ کی تعلیم دے سکتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، آپ خود بھی تعلیم لے رہے ہیں، سب کے سب یہ تعلیم کیوں لے رہے ہیں؟ سب کے سب بہترین تعلیم لینے کے واسطے کیوں جا رہے ہیں؟ اسی کہ ہمارے ہاتھ لمبے ہو جائے، ہمارے پیر لمبے ہو جائے، ہمارا سر بڑا ہو جائے، اس کے لیے نہیں. ہمارا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے واسطے جو نظر نہیں آتا. مولا نے خود اپنے ارشاد میں فرمایا ڈیوائن انٹلیکٹ دیٹ از عقل کل بوتھ ٹرانسینڈس، وہ ماورا ہے ہم سے، ایٹ دا سیم ٹائم انفارمس دا ہیومن انٹلیکٹ. عقل کل ہم سے ماورا ہے مگر ایٹ دا سیم ٹائم عقل کل ہماری تعلیم بھی، ہماری عقل کی تعلیم بھی کر رہی ہے، اور یہ تعلیم پروفیٹس کے ذریعے اور اماموں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اسلام میں کچھ اخلاقی بنیادیں ہیں، اخلاقی تعلیمات ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ ہے اور وہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم کو زمین پر پھیلانے والا ہے. دین اور دنیا کے درمیان کوئی فرق دین اسلام میں نہیں ہے کہ میں جب تک جماعت خانے میں ہوں تو دیندار ہوں، جماعت خانے کے باہر میری مرضی ہے، میں جو کچھ بھی کروں وہاں میرا اپنا دین چلے گا. ایسا نہیں ہے. ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہماری دین کی تعلیمات ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ظاہری دنیا دوسری دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک بریج کے طور پر ہے، پل کے طور پر ہے. یہ دنیا، مادی دنیا، جسمانی دنیا، یہ ہمارے مقاصد نہیں ہے. دین کو حاصل کرنے کے لیے تارک الدنیا بننا یا دنیا چھوڑ کے جانا یہ بھی دین اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے، بلکہ انسانی بردرہڈ کی تعلیم دیتا ہے دین اسلام، جس میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی بات، ایک دوسرے کی خیالداری، برداشت، کاسموپولیٹن ایتھکس. آج مولا یہ ٹرم بہت یوز کر رہے ہیں کہ ایک شہر کے اندر، ایک ملک کے اندر دنیا کے تمام علاقوں کے اور تمام مذاہب کے لوگ آ کے بس رہے ہیں، وہاں میں کہوں جی جو میں اپنا اخلاق دے رہا ہوں یہی چلے گا. نہیں. کاسموپولیٹن ایتھک کا مطلب ہے کہ تمام مذاہب میں سے جو اچھی باتیں ہیں ہر مذہب والا اپنے ایتھک پہ عمل کرے گا، اور تمام مذاہب کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ لیں اور اس کے مطابق ایک ٹالرنس کی بنیاد پر کاسموپولیٹن ایتھک کے ذریعے سے کام کریں. اپنی دولت، اپنا علم، اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے اس کو شیئر کرنا، شیئرنگ اسلام کی ایک بہت بڑی ایتھک ہے. اور یاد رکھیے قدرت کا بہت سادہ سا قانون ہے، جو دیتا ہے وہ لیتا ہے. ہم سانس بھی لیتے ہیں، ہماری زندگی کی ایک ریسپریشن ہے، آپ پتہ ہے.
ہم سب زندہ ہیں مگر ہم کچھ دے رہے ہیں کچھ لے رہے ہیں، ہر سیکنڈ ہر منٹ سانس نکال رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں. آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو مگر ہے. آپ کا ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ڈیپ سانس لیجئے تو صحت کے لیے اچھا ہے، مگر ڈیپ سانس لے کے بند کر کے ناک منہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے کہ بس اب یہ سانس میری ہے اب میں کسی کو نہیں دوں، تو 2-3 منٹ کے اندر سب کچھ ختمہ ہو جائے گا. تو کتنے بھی اچھی آکسیجن آپ لے رہے ہیں آپ اس کو تھرو آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ دوسرا آپ لے سکیں. سملرلی ہر چیز کا ایک ریسپیریشن ہے، آپ کی دولت کا ریسپیریشن ہے. ایکوائر شیئر، ایکوائر اسپینڈ، ایکوائر شیئر، یہ بریدنگ ہے ہر چیز کی. جو اللہ فرماتا ہے کہ لو اور دو، لو اور دو، اور جو آپ دو گے جتنا دو گے اتنا بڑھ چڑھ کے آئے گا. ایسا نہیں کہ اچھائیاں دیں گے تو بڑھ چڑھ کے آئے گا، نفرت کریں گے تو وہ بھی اتنا ہی بڑھ چڑھ کے آئے گا. مسکرائیں گے تو 100 میں سے 99% لوگ آپ کے سامنے مسکرائیں گے. نفرت کریں گے، منہ پھلا کر بیٹھیں گے، منہ چڑھا کر بیٹھیں گے تو کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ آپ کو بلانے کے واسطے آئیں گے. ان کے پاس مسکرانے والے بہت سے لوگ موجود ہیں. تو گیو واٹ یو وانٹ ٹو ٹیک. سیدھی سی بات ہے، جو چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آئے وہ پہلے دیں، کیونکہ جو دیا گیا ہے وہ تو آنے ہی والا ہے، بڑھ چڑھ کے زندگی میں آئے گا. یہ ایک سنہرا اصول ہے جو یاد رکھیے گا. ایمانداری، انٹیگریٹی، کسی بھی قیمت پر اپنی ایک ویلیو ہے. آپ اقدار کی بات کرتے ہیں، ویلیو کو ویلیو کیوں کہتے ہیں؟ ویلیو کو ویلیو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی قیمت ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں گے اس کی قیمت کا تصور نہیں ہوتا. آپ کی اولاد قیمتی چیز ہے نا؟ جن کی اولاد ہے، اولاد بڑی قیمتی چیز ہے. کون سا بینک ہے جو آپ کی اولاد کو رکھے آپ کو لون دے گا؟ کتنی قیمتی ہے اولاد. کسی بینک میں چلے جائیے، میں میرے 2 بیٹے آپ کے پاس رکھتا ہوں، 1 کروڑ روپے کے لون دے دو میرے. ایک ہم لون بھی دے اور 2 بیٹے مینٹین بھی کرے آپ کے میں، ایک خرچہ کون دے گا اس کا؟ یہ ہمارے بیٹے کی اتنی قیمت نہیں ہے. یہ ویلیوز یہ انویلیویبل ہے، انویلیویبل نہیں ہے، انویلیویبل ہے. انویلیویبل کا مطلب جس کی قیمت نہ ہو، انویلیویبل جس کی قیمت لگائی نہ جا سکتی ہو. تو اقدار کی قیمت لگائی نہیں جا سکتی ہے. عزت بچانے کے واسطے انسان جان تک کی قربانی کر دیتا ہے کیونکہ وہ ویلیو ہے. ورنہ عزت نظر نہیں آتی کہیں. آپ عزت مارکیٹ میں وہ کوئی گروی رکھ کے آپ اس کے سامنے سے کچھ پیسہ نہیں لے سکتے ہیں، مگر آپ اس کی قیمت دیکھیے کہ آپ اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنا آنر. اسی طرح انٹیگریٹی، ایک آدمی اپنی سچائی کی حفاظت کے واسطے بڑی سی بڑی دولت کو ٹھکرا دیتا ہے، کہتا ہے میری سچائی میری زبان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. اس کو اس لیے ویلیوز کہتے ہیں. کمٹمنٹ ٹو فیملی، اسلام بہت اور ہمارا طریقہ، حضرت امام خود اس بات پہ بہت زور دیتا ہے. آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، آج اس جگہ پر پہنچے ہیں، زندگی میں اور بھی بہت آگے بڑھیں گے، مگر یاد رکھیے آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ رہے ہیں آپ کے پیچھے آپ کا خاندان ہے، آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کے سپنوں کو جلا بخشنے کے لیے، آپ کے سپنوں کو زندہ کرنے کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اپنی خوابوں کی قربانیاں دی ہے. اور یہ کبھی مت بھولیے گا کہ انہوں نے خود نہیں پہن کے آپ کو پہنایا ہے، خود نے نہیں کھا کر آپ کو کھلایا ہے تاکہ زندگی میں آپ کہیں پہنچ سکے. یہ ایسے احسانات ہیں کہ جن کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی، جن کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا ہے، صرف تشکر کیا جا سکتا ہے، قدر کی جا سکتی ہے. تو فیملی ایک بہت بڑی دولت ہے ہماری زندگی میں. کہیں بھی پہنچے سمپلسٹی، سادگی. مولانا حاضر امام کی لائف سٹائل کے بارے میں لوگ آپ سے بات کرتے ہیں. ایک اخبار نویس نے حاضر امام کو پوچھا، یور ہائنس یو کلیم ٹو بی دا ڈسینڈنٹ آف پروفیٹ محمد، آپ پروفیٹ محمد کی اولاد میں سے ہیں، ہاؤ کین یو بی سو سمپل. اب اس کو کچھ سمپلسٹی نظر آئی تب تو اس نے پوچھا نا، ہاؤ کین یو بی سو سمپل، آپ اتنے سادہ کیوں ہیں، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ کیوں ہیں؟ اب مولانا نے فرمایا the prophet was a simple man، میرا نانا بھی سادہ آدمی تھا. مولا سے ایک سوال کیا کہ what is your proudest achievement؟
ابھی ہم سے کوئی پوچھے جی آپ کا فخر یا اچیومنٹ کیا ہے دنیا میں، کیا آپ نے اچیو کیا، فوراً اپنا سوٹ اور کالر اونچا کر کے اتنی لمبی لسٹ لے کے لے آئیں گے نا کہ جی یہ ہمارے سارے جو میرے پراؤڈسٹ اچیومنٹ ہے، اور یہ مجھے اتنے سارے ایوارڈ ملے ہیں، مجھے اتنی ساری چیزیں ملی ہیں. جسٹ امیجن حضرت امام نے کیا جواب دیا گیا ہو ان کو. واٹ از یور پراؤڈسٹ اچیومنٹ؟ اینڈ مولانا نے فرمایا پرائڈ از اے رانگ ورڈ ٹو یوز. فخر، بڑائی، گھمنڈ آپ نے غلط لفظ استعمال کیا ہے. بس میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں یہ فخر کرنے کیا، یہ تو میرا فرض ہے، میرا مینڈیٹ ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں. یہ مولا ہمیں سکھاتے ہیں. جس میں لگتا ہے پھل وہ جھک جاتا ہے، سر اٹھاتی ہیں بے ثمر ڈالیاں. جس شاخ میں پھل نہیں ہوتے ہیں وہ سیدھے کھڑی رہتی ہے، جس میں پھل لگتا ہے وہ اس کے وزن سے جھک جاتا ہے. تو یہ سمپلسٹی سے آتی ہے. یوز اینڈ ایبیوز آف فریڈم، آزادی ملتی ہے، آپ کو ملی ہے اور بھی ملے گی. کچھ سالوں کے بعد آپ کو شاید بھرپور آزادی ملے، آپ اپنے گھروں سے بھی دور جائیں، تعلیم حاصل کرنے کے کہیں بھی چلے جائیں، مگر فریڈم کا استعمال اپنے مذہب کے ایتھکس میں ایک دو فرمان کوٹ کر کے اپنی جگہ لوں گا، جس میں مولانا نے بڑی واضح طور پر ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، جس کو بہت غور سے دیکھیے گا. آزادی سب کچھ نہیں ہے، آزادی کا صحیح استعمال جو ہے وہ بڑی چیز ہے. بری سماجی عادت آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بھی ابھی سنا، میں اس پہ نہیں جاتا. مولانا نے بارہا اپنے فرمان میں فرمایا وہ چیز جو ہماری صحت کو، وہ چیز جو ہماری عقل کو نقصان پہنچائے، وہ چیز جو ہمارے محبوب امام کو پسند نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھیں. زندگی کی قدر کریں. لائف ول ہیو مینی ڈس اپوائنٹمنٹس فار یو، یہ مولا کا فرمان ہے. زندگی میں آپ کے سامنے بہت سی ناکامیاں آئیں گی. If 1/5 of one's hopes is realized, one is extremely lucky and fortunate. اگر آپ کے تمام ایمبیشنز جو آپ کے ہیں اور آپ کی امیدیں ہیں اس کا 20%، 5واں حصہ بھی تکمیل کو پہنچ جائے تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنا. اس لیے مولا فرماتے ہیں failure should be forgotten، ناکامی کو بھول جانا، and new efforts made، نئے سرے سے کوشش کرنا. کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی یہاں میں ناکام ہو گیا، زندگی ختم ہو گیا، اب زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، چھوڑو یہ زندگی اب ہمیں نہیں چاہیے، اور ہم کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھے جو خدا کے لیے ناپسندیدہ ہے. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، جب وہ چاہے گا وہ ہم سے لے گا. ہم اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے لے کر گویا اللہ کے دیا ہوا ایک تحفہ اللہ ہی کی طرف واپس پھینکتے کہ لے لے تیرا تحفہ، مجھے نہیں چاہیے. یہ اللہ کی بہت بڑی گفٹ ہے. تو مولا فرماتے ہیں failure should be forgotten, new efforts made. Despondency is a sin، مایوسی گناہ ہے. And hope is a necessary part of ایمان، اور امید جو ہے ایمان کا لازمی جز ہے، both for material wealth as well as spiritual progress. دنیاوی دولت اور روحانی ترقی دونوں کے واسطے امید ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اس لیے کسی بھی حالت میں زندگی سے کبھی مایوس نہیں ہونا. تھوڑی دیر ٹھہر کے اطمینان سے سوچیں گے تو آپ کو آپ کے پیار کرنے والے آس پاس بہت سے لوگ ملیں گے. ایتھک کے حوالے سے مولا کا یہ فرمان ہے، بلکہ یہ اسپیچ کا حصہ ہے. A deepening sense of spiritual commitment and the ethical framework that goes with it will be a central requirement if we are to find our way through the minefield and the quicksands of modern life. ماڈرن زندگی کے ڈیفیکلٹ حالات میں سے اگر گزرنا ہے تو روحانی کمٹمنٹ اور اس کے ساتھ جو ایتھک کی اخلاقی تعلیمات ہیں یہ ساتھ میں آئیں گی. A strengthening of religious institutions should be a vital part of this process. To be sure, freedom of religion is a critical value in a pluralistic society. مذہبی اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اور مذہب کی پریکٹس کی آزادی ہونی چاہیے. مگر but if freedom of religion deteriorates into freedom from religion,
مذہب کی آزادی اگر مذہب سے آزادی بن جاتی ہے، کتنے پیارے الفاظ مولا بتاتے، مذہب کی آزادی، مذہب سے آزادی اگر بن گئی، then societies will find themselves lost in a bleak and unpromising landscape with no compass, no road map and no sense of ultimate direction. گم ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، لاسٹ، جس طرح ایک آدمی صحرا میں لاسٹ ہو جاتا ہے، ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی، اس طرح لاسٹ ہو جائیں گے. What I am calling for in some is an ethical sensibility which can be shared across denominational lines and which can foster a universal moral outlook. مولا نے یہ پبلک لیکچر میں فرمایا، مگر تمام انسانوں کو مولا نے ایک اخلاقی بنیاد بتانے کی کوشش کی. یہ میں آخری فرمان سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کا جو گولڈن جوبلی کنکلوڈنگ سیشنز میں مولا نے جو بہت طویل فرمان اور فرمایا تھا، جس کو تعلیقہ کی صورت میں جماعت کو دیا گیا، اور اس میں مولا نے ویلیو سسٹم کی بات کی ہے. یہ ایک دفعہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے، بار بار پڑھنے والی اور بار بار غور کرنے والی چیز ہے، کیونکہ بٹوین دا لائنز اس میں بہت اسٹرانگ میسیجز ہے، اور کچھ ایسے اسٹرانگ مولا کے اس میں جملے ہیں جو عام طور پہ مولا اپنے فرمان میں نہیں فرماتے ہیں. The next issue we have to deal with is to position the Jamaat correctly for the next decades in various countries where you are living. آنے والے اشروں میں جہاں جہاں آپ رہیں گے تو آپ کو پروپر پوزیشن میں کہاں آپ کو رہنا چاہیے اس کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے. That means looking forward, trying to understand how these societies will change, what are the value system that you need to carry forward, because as time evolves you will be expected to change certain value system. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ سوسائٹیاں کس طرح آگے جا رہی ہیں، ان کے اخلاقی نظام کیا ہوں گے، کیونکہ آپ انڈر پریشر ہوں گے اور آپ پہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ آپ اپنے اخلاقی نظام پہ کمپرومائز کریں، آپ اپنے اخلاق کی کچھ چیزیں چھوڑ دیجئے چونکہ یہ دوسروں کو اچھی نہیں لگتی. فریڈم از ٹینڈنگ ٹو بیکم لائسنس. آزادی لائسنس بنتی جا رہی ہے. میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹنگ کی آزادی ہے، وہ آپ کے بیڈ روم تک گھس جاتے ہیں. بھئی آپ کو رپورٹنگ کی آزادی، رپورٹنگ کی آزادی میں بھی ایک اخلاق ہے کہ نہیں ہے، اخلاقی بنیاد ہے کہ نہیں ہے. That is not acceptable. آزادی کا مطلب لائسنس نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں گھس جائیں، جس کے بارے میں جو چاہیں آپ بولیں. آج میڈیا میں آپ دیکھیں جس کو جو جی میں آ رہا ہے، جس کے لیے جو چاہیں لکھے جا رہا ہے. کوئی، اور مولا فرماتے ہیں آپ کے لیپ ٹاپ پہ، آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ کیا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے وہ مسئلہ ہے. چونکہ آپ وہ لکھ رہے ہیں جو آپ کے دماغ میں ہے، کمپیوٹر خود نہیں لکھ رہا ہے، آپ کا دماغ لکھ رہا ہے. پرابلم یہاں ہے، اس میں نہیں ہے. And therefore, I think we have to be very careful that we understand the ethics of our faith. یاد رکھیے، یہ انڈرلائن کیجیے گا. We understand the ethics of our faith. ہم اپنے مذہب کے اخلاقیات کو جانتے ہیں. Abide by the ethics of our faith. اپنے مذہب کے اخلاق پہ عمل کر رہے ہیں. And explain to others that we have our own ethics. اور دوسروں کو بتائیں کہ ہمارا اپنا اخلاقی نظام ہے. دوسروں کو بتائے کہ جی ہم آپ کو فالو کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا اپنا اخلاقی نظام ہے. We do not ask them to share all our ethics. ہم اسے نہیں کہتے جی آپ ہمارے اخلاق لے لیجئے. Nor should they ask us to share all theirs. نہ وہ ہم سے یہ کہے کہ جی ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ کرنے لگے. نہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے بنے، نہ آپ ہم سے کہیے کہ ہم آپ کے جیسے بن جائیں. Particularly when we find the principles of life are clearly different amongst various people, various governments. خاص طور پہ جہاں زندگی کی جو اصول ہے اس میں اتنا فرق ہے تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. My Jamaat well knows that from my point of view I have not made compromises. یہ ہمارا امام ہمیں فرما رہے ہیں اور ہمیں فخر دے رہے ہیں، مولا ہمت دے رہے ہیں. مولا فرماتے ہمارے نقطہ نگاہ سے ہم نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا.
ہم نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. آئی ول ناٹ میک کمپرومائزز, اور ہم سمجھوتا نہیں کریں گے اخلاقی معاملات میں, سمجھوتا نہیں کریں گے. بیکاز آئی کنسیڈر اٹ از اپ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ ٹو لک اپون اس. آپ دیکھیے مولا کتنا احترام اور فخر ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ساری دنیا ہماری طرف دیکھے, ساری دنیا ہماری طرف دیکھے. اینڈ آئی ہوپ انڈرسٹینڈ اینڈ ویلیو آور سسٹم, اور ہمارے سسٹم کو سمجھے اور اس کی قدر کرے. آئی ریفر فار ایگزامپل ٹو ایٹیٹیوڈس ٹورڈس دین اینڈ دنیا. مثلا دین اور دنیا کے بارے میں جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے, دنیا ہم سے اس کے بارے میں سیکھے کہ ہم کس طرح اس میں بیلنس رکھ رہے ہیں. Indeed, I will go further. I believe they will have a lot and do have a lot to learn from us. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو ہمارے پاس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے, وہ بہت کچھ ہم سے, ہماری اخلاقیات سے سیکھ سکتے ہیں. Therefore, I have no intention whatsoever of allowing compromise. بار بار دیکھیے مولا بہت ریئرلی یہ جملہ فرماتے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کریں گے. Compromises to come into our value system to please passing concepts about limitless freedom in social relations. انڈرلائن کیجئے گا اس کو, limitless. حاضر امام وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے جو عام طور پہ میڈیا یا لوگ اپنے عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں. مولا ڈیسینسی, جو شائستگی ہے زبان کی, اس کو مینٹین کرتے ہیں. اس لیے مولانا نے ایک بہت ہی میننگ فل جملہ رکھا ہے about limitless freedom in social relations. سماجی رشتوں میں غیر محدود آزادی, اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. مولا فرماتے یہ سماجی ریلیشن شپ میں جو غیر محدود آزادی دنیا دیتی جا رہی ہے, اس کو قانونی شکل بھی دے رہی ہے, نو, مولا فرماتے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور in the use of drugs which in the end will be adverse to the quality of the life for many people. نہیں, ہم ڈرگ کے استعمال کے بارے میں کمپرومائز کریں گے. آپ دیکھیے ایتھیکل ویلیوز کے بارے میں, ایتھیکل سسٹم کے بارے میں, رائٹ اینڈ رانگ کے بارے میں ریپیٹڈلی مولا جماعت کو فرمان دیتے رہے ہیں, اور ہم امام زمان کی گائیڈنس پہ چل رہے ہیں. اور مولا نے بڑی سختی کے ساتھ, سخت الفاظ کے ساتھ, دو ٹوک الفاظ میں, کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی گرے ایریاز نہیں ہے, بالکل واضح ہے ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور ہم جو ہمارا طریقہ ہمیں کہتا ہے صحیح ہے وہ ہم کریں گے, جو کہتا ہے غلط ہے وہ ہم نہیں کریں گے. اور یہ تعلیمات ہم دیتے جائیں گے اور جماعت سے امید کریں گے کہ وہ انہی تعلیمات پہ عمل کرے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شکریہ علی مدد.